چھوٹے سے عرب ملک لیبیا کی۔ شمالی افریقہ میں واقع اس ملک کا 90% حصہ صحرائے صحارا پر مشتمل ہے، جبکہ صرف 10% حصہ پر آبادی ہے۔ ناظرین گرامی، لیبیا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کرنل قذافی کا نام آتا ہے۔ کرنل قذافی اور ان کے بیٹے سیف الاسلام اور ان کی بیٹی عائشہ قذافی، جو کہ صدام حسین کی وکیل بھی تھی۔ یہ داستان ایسے عروج و زوال کی داستان ہے جو دنیا کے تیسرے تیل کی دولت سے مالا مال ملک کی بالترتیب 3 طاقتور ترین شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ ناظرین، ان کی طاقت اور دولت کا اندازہ ان چند مثالوں سے لگائیں۔ ناظرین گرامی، معمر قذافی اپنے بیٹے سیف الاسلام کے ساتھ 1990 میں شمالی لندن میں تھا تو اسے گھر پسند آ گیا، جو اس نے کھڑے کھڑے دگنی قیمت ادا کر کے یعنی 1.2 کروڑ پاؤنڈز میں خرید لیا، جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 ارب روپے بنتے ہیں۔ 2009 میں مونٹی کارلو میں اس کے بیٹے سیف الاسلام کی 37ویں سالگرہ منائی گئی۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی، جس میں روس کے بزنس ٹائکون اولی ماسکا، سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی۔ اسی طرح اس کے بیٹے سیف الاسلام کو ایک اسرائیلی اداکارہ حوالی مینز اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دی اور وہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ بن گئی۔ اسی طرح معمر قذافی کی بیٹی عائشہ قذافی، جو کہ سابق انجہانی صدر صدام حسین کی وکیل بھی تھی، وہ وکیل ہی نہیں بلکہ ان کی پوری وکلا کی ٹیم کو لیڈ کرتی تھی اور مغربی وکلا اور کٹپتلی عدلیہ کے خلاف صدام حسین کا کیس بھی لڑ رہی تھی۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا تھا۔ معمر قذافی اور اس کا بیٹا سیف الاسلام لیبیا انویسٹمنٹ اتھارٹی کے سربراہ بھی تھے اور ان کو آزادی تھی کہ وہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کسی بھی ملک میں کر سکتے تھے، اتنا پیسے کی ریل پل ہونے کے باوجود۔ لیکن ان سب پر جب برا وقت آیا تو دنیا کے وہ حکمراں جو ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے تھے یا مائی فرینڈ کہتے تھے، جن کے دروازے جب وہ اقتدار میں تھے تو ہر وقت کھلے رہتے تھے، آج انہیں پہچاننے سے قاصر تھے۔ کرنل قذافی اور ان کے خاندان کی داستان وہ عروج و زوال کی داستان جو دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتی۔ تو آئیے ناظرین، آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کرنل قذافی صرف لیبیا کا ہی نہیں بلکہ پوری مسلمت امہ کا ایک عظیم لیڈر تھا، لیکن افسوس کہ اس کی قدر نہ تو لیبین عوام نے کی اور نہ ہی اسلامی ملکوں کے نام نہاد لیڈروں نے اسے سمجھا۔ کرنل قذافی، جو کہ ایک صحرائے صحارا کے قریب سورت شہر کے قریب ایک گاؤں میں ٹینٹ میں پیدا ہوئے، اس کا والد بکریاں چراتا تھا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بڑا ہو کر یہ بچہ فوج میں شامل ہو گیا، اسے ملٹری کورس کے لیے لندن بھیجا گیا، لیکن یہ وہاں کے ماحول اور طرز معاشرت سے بیزار ہو گیا اور کورس چھوڑ کر واپس آ گیا۔ یہ جنونی طبیعت کا مالک تھا، یہ جہاں جاتا اپنا ٹینٹ ساتھ رکھتا، یہ کہتا ٹینٹ عربوں کی پہچان ہے۔ اس نے 1 ستمبر 1969 میں واحد حکمران بادشاہ ادریس کا حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک لیبیا کو وہ عروج بخشا جو اس کے جانے کے بعد آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس نے تیل کی دولت کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ اس کے دور میں بجلی فری تھی، حکومت کا کاروبار کے لیے سہولیات دیتی تھی، بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس ملتا تھا، ہر بچے کی پیدائش پر ماں کو $5000 وظیفہ دیا جاتا تھا، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بے سود قرضے دیے جاتے تھے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمت امہ کو اکٹھا کیا جائے۔ اس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں پاکستان کی مدد کی۔ اس نے یورپ کا تیل بند کر دیا اور تجارت امریکی ڈالر میں کرنے کی بجائے سکہ راج کرنے پر زور دیا۔ اس کے یہی قصور تھے جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ اس کے خلاف ہو گئے، اور اس پر بدقسمتی لیبین عوام بھی مغرب کی چلاکیوں کو نہ سمجھ سکے۔ امریکہ جو عراق، افغانستان یا دوسرے ممالک میں پہلے ہی کیمیائی ہتھیار تو کبھی دہشت گردی جیسے بہانے بنا کر قتل و غارت کا بازار گرم کر چکا تھا، اس نے اپنی گندی نظر اس خوشحال ملک پر رکھ لی۔ معمر قذافی پر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے افراد میں شامل کر دیا۔ کبھی لیبیا کے جہاز تباہ کر دیے جاتے تو کبھی نام نہاد اقوام متحدہ سے کہہ کر لیبیا پر پابندیاں عائد کر دی جاتی۔
امریکہ ساتھ ہی ساتھ قذافی مخالف باغیوں کو سپورٹ کرنے لگا، انہیں اسلحہ اور مالی امداد فراہم کرنے لگا اور ملک میں خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ وہ عوام جو کبھی قذافی کے لیے جان دیتے تھا اب اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ 17 اکتوبر 2011 میں ایک قذافی مخالف گروپ نے معمر قذافی کو قتل کر دیا۔ بعد میں ان کے بیٹے سیف الاسلام کو بھی باغیوں نے گرفتار کر لیا اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ناظرین، دلچسپ حقائق کی بات کریں تو لیبیا عوام قدیم بربری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 97% لوگ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترپولی بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ میڈیٹرینین سی کے کنارے واقع ہے اور لیبیا کی تجارتی بندرگاہ بھی یہی شہر ہے، جبکہ دوسری بڑی بندرگاہ بنغازی ہے۔ لیبیا کے ہمسایہ ممالک میں مصر، چاڈ، سوڈان، نائجیریا، الجیریا اور تونسیا ہیں، جہاں سے عرب سپرنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا۔ لیبیا میں کوئی نہری نظام نہیں اور نہ ہی کوئی دریا ہے، اس لیے سمندری پانی کو صحیح کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اور لیبیا کے تعلقات قذافی دور میں کافی مضبوط تھے۔ 1974 میں پاکستان میں ہونے والی OIC کے اجلاس میں لاہور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے قذافی اسٹیڈیم رکھا گیا۔ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو سپورٹ کرتے تھے اور ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ 2009 میں آصف زرداری نے لیبیا کا دورہ بھی کیا۔ 70 یا 80 کی دہائی میں جب لیبیا ترقی کر رہا تھا تو لاکھوں پاکستانی بھی لیبیا گئے، لیکن اب چونکہ مغربی ملکوں کا وہاں کی حکومت پر قبضہ ہے تو بہت سارے ممالک لیبیا کا سفر نہیں کر سکتے۔ لیبیا پاکستان سے 5072 کلومیٹر دور، پاکستان سے اس کا وقت 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ لیبیا کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے اور یہ 3 رنگ 3 علاقوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اس کو انتظامی لحاظ سے 22 اضلاع میں تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ لیبیا کی کرنسی کا نام لیبین دینار ہے اور ایک لیبین دینار 121 پاکستانی روپوں، 53 انڈین روپوں اور 62 بنگالی ٹکوں کے برابر ہے۔ قدیم تاریخی اعتبار سے لیبیا پر 672 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جبکہ بربر نسل کے لوگ وہ اول لوگ تھے جو یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لیبین لوگ بربر مسلمان کی نسل میں سے ہیں۔ اس پر سلطنت فارس، رومنز، الیگزینڈر دی گریٹ اور مصری حسینہ کلوپترا نے بھی حکومت کی۔ پہلی اور دوسرے جنگی عظیم کے بعد یہ ملک اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ چلا گیا۔ برطانیہ سے 24 دسمبر 1951 کو آزادی حاصل کی اور شاہ ادریس پہلے بادشاہ حکمران بنے۔ لیبین لوگ دوپہر کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ خاص قسم کی چائے جو کہ کافی اور گاڑھے دودھ کو ملا کر بنائی جاتی ہے ان کی فیورٹ ڈش ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں، اور ہو سکے تو واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ لیبیا، اس کے عوام، معمر قذافی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم۔